السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیوں، راہی انفارمیٹیو چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ ساتھیوں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور نئے مہمان آئے ہیں تو میزبانی کرنا ہمارا کام ہے۔ بس آپ بطور مہمان آپ کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور کسی بھی اردو امتحانات کے متعلق تیاری کرنے کے لیے آپ کو اس چینل پر وزٹ کرنا ہوگا اور رابطہ کرنا ہوگا۔ آپ کی تیاری الحمدللہ اور ثم الحمدللہ اچھی ہو جائے گی، اور اس بات کے ساتھ کہ اور بھی اگزام کی تیاری ہوئی ہے اور الحمدللہ بہت ہی اچھی ہوئی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی بھی اچھی تیاری ہوگی۔ ساتھیوں، میں آج بات کرنے جا رہا ہوں سی ٹیٹ ایگزام دسمبر 2021 میں جو ہونے والا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی نکل گیا ہے اور فارم بھی اپلائی دھرا دھر مطلب کہ باضابطہ طور پر ہو رہا ہے، ساتھی اور اسٹوڈنٹ لوگ کر رہے ہیں۔ اگر آپ چھوٹ چکے ہیں تو آپ بھی کریں، کیونکہ ان کا جو ہے کہ باضابطہ طور پر 20 ستمبر سے چالو ہے اور 19 اکتوبر کو لاسٹ ڈیٹ ہے رجسٹریشن کرنے کا، اور 20 اکتوبر کو لاسٹ ڈیٹ ہے فیس پیمنٹ کرنے کا۔ آج ہم بات کریں گے ساتھیوں، سلیبس ڈسکس کریں گے کس کے؟ سی ٹیٹ کا۔ اور سی ٹیٹ میں بھی صرف اردو لینگویج جن ساتھیوں نے چنا ہے اپنا فرسٹ لینگویج یا سیکنڈ لینگویج، جنہوں نے اردو چنا ہے اور اردو زبان کو چنا ہے، منتخب کیا ہے، تو ان کے لیے اردو میں کیا کیا پڑھنا ہے اور ان کے متعلق جو ہے آج ہم آپ سے کچھ باتیں کریں گے اور کچھ سمجھنے کی، کچھ سمجھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ اردو جاننے والوں کے لیے کافی پیچیدہ ہوتا ہے۔ میں بارہا اس بات کو کہتا ہوں کہ بعض اردو جاننے والے ایسے ہیں جن کا ابھی اس میدان میں قدم رکھنا ہوا ہے، اور بعض کی سوچ پہلے سے لیکن انہیں موقع اب ملا ہے، تو جن کا اس فیلڈ میں پہنچ کم ہے تو وہ ان چیزوں کو تھوڑا کم سمجھتے ہیں اردو کے متعلق سے، تو مجھے لگا کہ ان کے سلیبس جو ہے تھوڑا سا ڈسکس کر دینی چاہیے، اور اگر آپ سمجھنے کو تیار ہیں تو میں آپ کو سمجھانے کو مکمل طور پر تیار ہوں۔ بس آپ سبھی ساتھی سے درخواست ہے، اگر آپ نئے ہیں ساتھی سبسکرائب کریں، پرانے ہیں تو شیئر کریں، اور یاد رکھیں اگر آپ کو تیاری مکمل طور پر کرنی ہے تو ہم سے رابطہ کریں۔ 1 اکتوبر سے ریگولری کلاس چالو ہونے والی ہے، رات کے 9 بجے لائیو کلاس۔ جس طریقے سے اور بھی امتحانات کی تیاری ہوئی ہے اسی طرح آپ کی بھی تیاری ہوگی۔ بس آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے، نروس نہیں ہونی ہے، انشاءاللہ آپ کی تیاری اس حد تک کرا دی جائے گی، آپ خوش و خرم نظر آئیں گے۔ اگر آپ او بی سی سے ہیں تو آپ انشاءاللہ 90 پلس لے آئیں گے، اگر آپ جرنل ہیں تو پھر 100 پلس آپ کا آئے گا ہی آئے گا۔ خیر، ہم بات کرتے ہیں اردو سے، تو جس طریقے میں آج بتانے جا رہا ہوں اس طریقے سے اگر آپ نے تیاری کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے کہ 30 نمبر جو اردو لینگویج کا ہوتا ہے، اردو زبان کا، وہ آپ کا کہیں نہیں جانے والا ہے، کم سے کم آپ 28 تو لے ہی آئیں گے۔ ٹھیک ہے ساتھیوں، اب جو لوگ ہمارے گروپ میں نہیں جڑے ہیں سی ٹیٹ کے لیے، اس سے درخواست ہے کہ وہ اس نمبر پہ رابطہ کر کے جڑ جائیں۔ آج ہم بات کریں گے ساتھیوں کس کی؟ نصاب کی بات کریں گے۔ اردو میں اسے نصاب بولتے ہیں، انگلش میں اسی کو سلیبس کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ساتھیوں ہم سی ٹیٹ کی، تو بہت سارے ایسے اردو جاننے والے ہیں انہیں سی ٹیٹ کی اردو معلوم نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا سی ٹیٹ سینٹر، اس کے بعد ہوتا ہے ٹی سے ٹیچر، پھر ای سی ہوتا ہے ایلیجیبلٹی، اس کے بعد ہوتا ہے پھر ٹیسٹ۔ تو اس طریقے سے اگر آپ سینٹر کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو مرکز ہو جائے گا، ہندی میں کیندر ہو جائے گا، ٹیچر کا معلم ہو جائے گا، اور ایلیجیبلٹی کا ترجمہ اگر آپ کریں گے تو اہلیت ہو جائے گا۔ باقی ساتھیوں امتحان کا تو امتحان ہی ہوتا ہے، اور اس طریقے سے آپ ترجمہ آرام سے کریں گے۔ اب بات کرتے ساتھیوں زبان اول اور زبان دوم۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے اردو زبان کو سلیکشن کیا، چاہے آپ نے اول کیا ہو یا پھر آپ نے دوم کیا ہو،
یعنی کسی اب دو ہی زبان سلیکشن کرتے، اردو ہندی، انگلش ہندی، دو میں سے کوئی ایک تو آپ کے پاس رہنا ہی رہنا ہے، لیکن آپ نے اگر فرسٹ اردو رکھا ہے تو بھی آپ کو اردو کی تیاری کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے سیکنڈ لینگویج بھی اردو رکھا ہے، فرسٹ آپ نے ہندی رکھا ہے تو بھی، یا فرسٹ آپ نے انگلش رکھی ہے، سیکنڈ آپ نے اردو رکھا ہے، تو خیر آپ کو دونوں کی تیاری کرنی پڑے گی۔ تو پروسیس بالکل سیم ہے، کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ میں نے یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ پہلے پیپر کے لیے امتحان دے رہے ہیں، اردو زبان سلیکشن کیا ہے، اور یا اگر آپ دوسرا پیپر یعنی کہ 5ویں سے 6 سے لے کے 8ویں تک کی تیاری کرنے کے لیے آپ نے فارم کو فل اپ کیا ہے تو بھی آپ نے اردو کو وہاں پہ چنا ہے، تو دونوں کے لیے جو ہے کہ اردو کی تفہیم، یعنی اردو زبان میں ایک اردو پیڈاگوجی ہوتا ہے اور ایک اردو کی تفہیمات ہوتی ہیں، ان دونوں میں سے 15 نمبر کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ بالکل سیم ہے، جو 1 سے لے کے 5 تک ہے وہی 6 سے لے کے 8 تک ہے، اس میں کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں ہم زبان کی تفہیم، اردو زبان کی تفہیم، جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں لینگویج کمپریہیشن، زبان کی تفہیم اسے آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں۔ 15 نمبر کا سوالات اس میں سے آئیں گے۔ آپ کو معلوم ہے جو لینگویج ہم چنتے ہیں ان میں سے 30 نمبر کے سوالات آتے ہیں، ہندی ہے تو ہندی میں سے 30، انگلش ہے تو انگلش میں سے 30، تیلگو اور اسی طرح جو بھی لینگویج 20 زبان میں ہونے والی ہے، تو کیا کیا زبان ہیں لوگوں کے، تو 30 نمبر ہے، ان 30 میں بھی 2 بھاگ کیے جاتے ہیں، تدریسیات میں سے 15 آتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پھر ان کی تفہیمات میں سے بھی 15 لیے جاتے ہیں۔ آئیے پہلے ہم زبان کی تفہیم، زبان کی سمجھ بوجھ کیا ہے ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، پھر ہم آگے آپ سے گفتگو کریں گے۔ تو ساتھیوں آئیے سمجھتے ہیں زبان کی تفہیم برائے پرچہ اول اور دوم، یعنی کہ آپ چاہے اول پرچہ ہو یا آپ کا دوم ہو، اگر آپ نے زبان اردو سلیکشن کیا ہے تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا، اور چاہے پرچہ اول ہو یا دوم ہو، پوچھا کیا کیا جاتا ہے اور کس کس کے متعلق پوچھا جانا ہے، ان میں سے یاد رکھیے گا 2 غیر نظری اقتباسات کا پڑھنا۔ اب اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں، 2 غیر نظری اقتباسات کیا ہے؟ یعنی ایک ایسے اقتباسات آپ کو دیا جائے گا پڑھنے کے لیے جسے آپ نے پڑھا نہیں ہو، ہے نا، اس کو کہا جائے گا آپ اس کو پڑھیے، پھر اسی میں سے اس کا جواب نکالیے، اور جب میں کلاس کراؤں گا تو آپ کو پہلے میں ان کا پریویس کوشچن تقریباً 10-5 کرا دیں گے آپ کو، تو آپ پورا سمجھ جائیں گے کہ سوالات کس طریقے سے آتے ہیں، اور تقریباً آدھی تیاری تو آپ کو پریویس پیپر سے ہی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو 2 غیر نظری اقتباسات کا پڑھنا، اور وہ ہوتا کیسا ہے، یا تو نظمی یا پھر نثری۔ نظمی سمجھتے ہیں، نظم جس طریقے سے نظم لکھتے ہیں، علامہ اقبال کا نظم ہے، غالب کی شعر و شاعری والی، اور اسی طرح سے پھر آپ نثر کی بات کر لیں گے تو سر سید احمد خان کی نثر بولتے ہیں لائن بائی لائن، جس طریقے سے ہم نے یہ لکھا ہے یہ نثری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے سے کوئی 2 لائن لکھ دے نظم یا پھر غزل لکھیں اور کوئی کویتا لکھے، اسے آپ نظمی کہتے ہیں۔ تو نظم کے طور پر کچھ نظمیں لکھ دی جائیں گی، ٹھیک ہے، کچھ غزل کی لائنیں لکھ دی جائیں گی، یا پھر کچھ دعائیہ لفظ یا نظم لکھ دیا جائے گا، انہی میں سے پھر آپ کو 15 سوالات ہوں گے، انہی میں سے اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا، جو نظمی یا پھر نثری ہوگی، ٹھیک ہے۔ ان میں ہوتا کیا ہے، استدلالی یا ادبی، اس کے اندر میں آپ سے سوال جو ہے استدلالی سوال پوچھا جائے گا، یا ادبی سوال پوچھے جائیں گے ادب کے لحاظ سے، یا پھر ان میں ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے سائنسی یا پھر وضاحتی، اس طریقے کے سوالات آتے ہیں مختلف۔ دیکھیے گا اس میں تو 4 طریقے کے سوال پوچھے جاتے ہیں، استدلالی یا ادبی یا پھر سائنسی یا وضاحتی، اس کا سوال پوچھے جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ سوال الگ نکل کے آتے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں زبان کی تفہیم، آپ زبان کو کتنا سمجھ رہے ہیں، ان کے متعلق بھی 1-2 سوال آ جاتے ہیں، اور پھر قواعد، سمجھے، 1-2 سوالات قواعد سے بھی آتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، اور زبانی صلاحیتوں کے متعلق بھی کچھ سوالات آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا یہاں پہ 2 غیر نظری اقتباسات پڑھائے جائیں گے آپ سے، آپ کو پڑھنا ہوگا، چاہے وہ نظمی ہو یا نثری ہو، یا نظم لکھا ہوا ہو، کوی کی کویتائیں لکھی ہوئی ہو، یعنی کہ پوئٹری ہو،
اس کے بعد اس کو پڑھ کے آپ کو جواب دینا ہے، یا پھر کوئی لمبی لمبی لائن لکھی ہوئی ہو، ایک پیراگراف ہو، ان میں سے آپ کو جواب تلاش کرنی ہے۔ اور اس میں سے عموماً جو ہے کہ یہ استدلالی یا ادبی اس طرح سے سوالات ہوتے ہیں، سائنسی یا وضاحتی، جس میں زبان کی تفہیم کے متعلق قواعد اور زبانی صلاحیتوں کے متعلق سوالات ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ یہاں انگلش میں سمجھ سکتے ہیں کہ ٹو انسین پیسیج ہے نا، اس طریقے سے آپ لٹریری لکھ لیجئے گا، اسی طرح ڈسکرپٹیو لیجئے گا، اسی طرح سے آپ جو ہے سائنٹیفک آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں آرام سے۔ تو ود کوشچن آن کمپریہنشن، گرامر اینڈ وربل ایبلٹیز، ان کے متعلق سوالات آپ کو آئیں گے۔ امید ہے کہ آپ جو ہے کہ زبان کے متعلق جو تفہیمات ہیں ان کو آپ سمجھ لیے ہوں گے۔ آئیے ہم دوسرے پیپر کے متعلق بات کر لیتے ہیں، یعنی اردو زبان کی ہی جب آپ اگزام دیں گے تو 15 سوالات جو آئیں گے وہ زبان کی تفہیمات کے متعلق آئیں گے، یعنی اقتباس میں سے یا پھر نظم و نثر میں سے آپ کو خود پڑھ کر اس کا جواب تلاش کرنی ہوگی، سوالات بنے ہوئے ہوں گے۔ 15 سوالات جو آتے ہیں ساتھیوں وہ اردو تدریسیات میں سے آتے ہیں، یعنی کہ جسے آپ انگلش میں پیڈاگوجی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیڈاگوجی میں سے 15 کتنے آئیں گے؟ 15 سوالات آئیں گے، جس سے اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں زبان کی نشو و نما، علم تدریس وغیرہ وغیرہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے سمجھنے کی مکمل طور پر ہم کوشش کرتے ہیں ان کو، تھوڑا سا ان کو آپ لوگ لائک کریں جتنے بھی ساتھی جڑے ہیں، اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر کر دیں۔ ٹائم بہت کم ہے اور تیاری آپ کو سبھی پیپر کی کرنی ہے، لیکن میں اردو کی تیاری کراؤں گا تو 1 تاریخ سے تیاری شروع ہونے والی ہے۔ جڑنا بالکل بھی نہ بھولیں، ہر ایک کے پاس یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے۔ ساتھیوں عموماً جو پیڈاگوجی میں سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ 9 پہلوؤں پر پوچھے جاتے ہیں۔ کتنے پہلوؤں پر؟ 9 پہلوؤں پر جو ہے اردو پیڈاگوجی میں سوالات آتے ہیں، جن میں سے پہلا جو ہے وہ آتا ہے آموزشی اور حصولی۔ آموزش اور حصول، تو اسی کو کہتے ہیں آموزشی اور حصولی، جس کی انگلش ہوتی ہے لرننگ اینڈ ایکویزیشن۔ تو اب زبان میں کس طریقے کی ملاوٹ ہوتی ہے اس کے متعلق سوالات ہوں گے، اور حصول یابی زبان سے کہاں تک صحیح ہے، ان تمام کے متعلق آپ کے سوالات ہوں گے۔ پہلے نمبر پہ آپ اسی کو لیجئے اور اس کو تھوڑا سا کلیئر کیجئے، میں انشاءاللہ کلیئر کراؤں گا اس کو بھی۔ اور دوسرے نمبر پہ دیکھتے ہیں تو وہ ہے ساتھیوں تدریس زبان کے حصول و نظریات، یعنی پرنسپل آف لینگویج ٹیچنگ۔ تو سیکنڈ نمبر پہ کیا ہے؟ تدریس زبان، زبان کی تدریس کے کیا حصول ہیں اور کیا لوگوں کے نظریات ہیں۔ یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے اور ان کے متعلق سوال آتا ہی آتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے پیڈاگوجی کے اور بھی کئی سارے امتحانات دیے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا زبان کی تدریس کے متعلق حصول و نظریات، اس میں کئی سارے لوگوں کے الگ الگ نظریات ہیں۔ بنیادی نظریات الگ ہے، ملحقی نظریات الگ ہے، اور اسی طریقے سے الہامی نظریات الگ ہیں۔ تو ان سبھی کے نظریات الگ الگ ہیں، ان سبھی کو آپ کو پڑھنا ہوگا، غور و فکر کرنی ہوگی۔ انہی کے متعلق جو ہے زبان کی تدریس زبان کی حصول و نظریات کے متعلق کچھ سوالات آئیں گے آپ کے اردو کے پیڈاگوجی میں 15 نمبر کے سوالات میں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا جو ساتھی آپ سے ہے نمبر 3 پہ، یعنی جن کو لیا گیا ہے اردو پیڈاگوجی میں سوال جس کے بارے میں متعلق پوچھی جاتی ہیں عموماً عام طور پر، وہ آپ کے سامنے ہے۔ جس طریقے سے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، تیسرا جو نمبر میں نے بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے سننے اور بولنے کا کردار اور زبان کے کام، اس کے متعلق بھی سوالات آئیں گے۔ ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں، آپ لوگ 12 سی ٹیٹ کا ایگزام دیتے ہیں اور دیں گے، اور جب تک اچھے نمبر نہ آئے دیتے رہیے گا۔ اور اب تو کیا ہے کہ اس کا کہتے ہیں ویلیڈیٹی بڑھا دی گئی ہے، پہلے 7 سال تھا، اب تو جو ہے کہ ماشاءاللہ یہ لائف ٹائم کر دیا گیا ہے۔ آپ اگر ایک بار بھی پاس ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ تو سننے اور بولنے کا کردار، زبان کے بولنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سننا ضروری ہے یا لکھنا ضروری ہے؟ ان سبھی کے متعلق اردو پیڈاگوجی میں سوالات آتے ہیں، اور زبان کے کیا کام ہوتے ہیں ان کے متعلق بھی سوالات آتے ہیں۔ آپ عموماً کے طور پر دیکھیے بچے بطور وسیلہ زبان کیسے استعمال کرتے ہیں، ان کے متعلق خاص طور پر سوالات آئیں گے۔ جب میں آپ کو پیڈاگوجی پڑھاؤں گا تو میں
کہتے ہیں کہ آبجیکٹیو پڑھانے سے پہلے آپ کو میں سبجیکٹیو ان چیزوں کو لے کے چلوں گا اور آپ کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے سمجھا دیا جائے گا، تو جس طریقے سے آپ کو لگے گا کہ آپ بھی جو ہے کہ اس میں کافی مہارت حاصل کر لی ہے، تو اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ سننے اور بولنے کا کردار اردو میں پیڈاگوجی میں یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ نمبر 4 پہ جو ہے آپ کو دیکھنا ہے، وہ نمبر 4 پہ کچھ اس طریقے سے دیکھیے کہ زبانی اور تحریری طور پر خیالات کی ترسیل کے لیے زبان کی آموزش میں قواعد کے کردار کا تنقیدی پہلو، ٹھیک ہے، اس کے متعلق بھی سوالات، یعنی کہ ساتھیو جب آپ بات کرتے ہیں یا آپ تحریر کرتے ہیں تو زبانی اور تحریری طور پر جب اپنی خیالات، اپنی بات کسی دوسرے تک پہنچاتے ہیں تو ان میں زبان کی آموزش آ ہی جاتی ہے۔ تو جب زبان کی ملاوٹ ہوتی ہے تو قواعد کے کردار میں ان میں تنقید کا ایک پہلو بن جاتا ہے۔ آپ نوٹ کریں گے اردو قواعد، اور آپ نے اردو گرامر آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا، جتنے بھی مصنف ہیں اردو قواعد کے لکھنے والے، سب کے جو ہیں کہ الگ الگ رائے ہیں، الگ الگ قواعد ہیں، اور مطلب ایک جا کسی میں نہیں ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں اردو میں کہتے ہیں زبان کی آموزش، ان کے متعلق بھی آپ سے سوالات ہوں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب نمبر 5 پہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 5 پہ جو آپ سے پوچھا جائے گا، مطلب جس کے متعلق اردو پیڈاگوجی میں سوالات آتے ہیں، وہ آتے ہیں کثیر لسانی جماعت میں زبان کے تدریس کے مسائل، زبان کی پیچیدگیاں، غلطیاں اور نقائص۔ اب ایک جماعت، یعنی کہ ساتھیوں ایک جماعت میں آپ کلاس میں آپ گئے ہیں، 5ویں کلاس کے آپ ٹیچر ہیں، اور اس کلاس کے اندر کئی سارے بچے ہیں، ملیالم بولنے والے ہیں، تیلگو بولنے والے ہیں، تمل بولنے والے ہیں، ادروائز اور بھی کوئی لینگویج ہے۔ تو اب یہاں مسائل بن جاتا ہے، کثیر لسانی، بہت ساری زبان، اور جماعت میں اس کی مسائل کی اور پھر زبان کی پیچیدگیاں جب ہو جاتی ہے اس کے اندر میں، پھر اس میں غلطیاں بھی آتی ہیں، خامیاں بھی آتی ہے، اور کچھ کمیاں بھی ہیں۔ تو ان کو دور کرنے کے لیے آپ کی مطلب کیا منشا ہوگی اور کیا آپ کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کے متعلق جو ہے اکثر سوالات بن کر کے آتے ہیں اردو پیڈاگوجی میں، اس کو بھی آپ کو کلیئر کرنا ہے۔ جڑے رہیے، انشاءاللہ میں آپ کو اس کے متعلق کلیئر کراؤں گا۔ اگلا جو ہمارا ہے وہ نمبر 6 ہے، جیسے کہ آپ یہاں دیکھیے گا، نمبر 6 پہ جو ہم نے اس کو نوٹ کیا ہے جس کے متعلق پیڈاگوجی پوچھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ زبان کی تفہیم، تفہیم یعنی کہ سمجھ، زبان کی سمجھ اور صلاحیت کا اندازہ قدر کرنا۔ آپ زبان کو کتنا سمجھتے ہیں، یا آپ کے متعلق آپ کی زبان کو بچہ کتنا سمجھتا ہے، اور بچے کے اندر میں کتنی صلاحیت پیدا ہوئی ہے زبان کی سمجھنے میں، اور آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے۔ تو ان سبھی چیزوں کے متعلق کیا ہے کہ سوالات آتے ہیں، جیسے کہ سننا، سننے کے ساتھ بولنا، پڑھنا، لکھنا، عموماً یہی چیزیں ہیں۔ بولنے کے لیے زبان کے متعلق کیا ہے، پہلے بچہ سنتا ہے، پھر بولتا ہے، پھر پڑھتا ہے، اور اس کے بعد لکھتا ہے۔ لکھنا کیا ہے، یہ ہمیشہ لاسٹ میں آتا ہے۔ ان چاروں کو تھوڑا سا آپ اگر ابھی سمجھ لیں، اس کے متعلق سوال تو آنا ہی آنا ہے۔ یہ سوال آتا ہے ہر پیڈاگوجی میں، دیکھا میں نے بی ایڈ کے پیڈاگوجی جو ہوئی تھی کہتے ہیں تو وہاں بھی سوالات آئے تھے، تو یہ سوالات آتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، سننا، پہلے بچہ سنتا ہے، پھر بولتا ہے، پھر پڑھتا ہے، اس کے بعد لکھتا ہے۔ لکھنا ہمیشہ لاسٹ میں ہوتا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں صلاحیت کا اندازہ قدر، یہ کہاں تک آپ کی سمجھ میں ہے اور اس کا کیا اس کی صلاحیت ہے، اور بچوں میں کیسے اس کے اندازہ قدر آپ پیدا کر سکتے ہیں، ان کے متعلق بھی سوالات آئیں گے۔ انشاءاللہ ان سبھی چیزوں کو کلیئر کرایا جائے گا، بس آپ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ اور نمبر 7 پہ ساتھ جو آپ کو دیکھنا ہے وہ یہ ہے تدریسی آموزشی مواد، درسی کتاب، ملٹی میڈیا مواد، کلاس روم کے کثیر لسانی وسائل۔ یاد رکھیے گا، ان سبھی چیزوں کے بارے میں بھی اردو پیڈاگوجی کے متعلق سوالات آتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے کہ درسی کتاب کے متعلق سوالات آئیں گے، تدریسی آموزشی مواد میں جب آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو وہاں آموزشی مطلب ملاوٹ کے لیے جو زبانیں ملاوٹ میں آتی ہے، وہاں کیا کیا مواد درکار ہے،
درسی کتاب میں کس کس کتاب کے پہلو کے متعلق سوالات آئیں گے. آج کل ملٹی میڈیا کا دور ہے تو آج ملٹی میڈیا کے نظریات پہلو اس پہلو کے متعلق بھی پیڈاگوجی میں ایک دو سوالات آ جاتے ہیں. اور سب سے اہم سوالات جو آتے ہیں وہ آتے ہیں کلاس روم کے کثیر لسانی وسائل. کسی ایک کلاس کے اندر میں زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، وہاں پھر آپ کا کیا کردار رہے گا. ان تمام چیزوں کے متعلق کچھ سوالات بن کر کے آتے ہیں، اور یہ میں ایک اشارہ بتا دیتا ہوں آپ کو، باقی جب آپ سمجھیں گے تو آپ صحیح طریقے سے سمجھا دیا جائے گا. اور یہ جو ڈسکس کر رہے ہیں ہم سلیبس کا، یہ انگلش اور اردو میں ہے. آپ میں سے کسی کو چاہیے تو رابطہ کر کے آپ اس کو لے سکتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا اپنی زبان میں اور اپنی لینگویج میں آپ سمجھ سکتے ہیں اپنی دماغ کے تھرو سے. کیا ہے کہ ہر کوئی کوشش ہی کر سکتا ہے اپنے اپنے حساب سے، تو آپ تو خیر آپ ہیں، اسی لیے ساتھیوں اس کو منگا کے ایک بار پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اب 8ویں نمبر کیا ساتھیوں، زبان کی مہارتیں، اس کے متعلق سوالات ہوں گے. اور 9ویں نمبر میں کیا ہے، اصلاحی تدریس. پہلے ہم زبان کی مہارتیں بات کر لیتے ہیں، لینگویج اسکل کی بات کر لیتے ہیں. اس کے متعلق جو ہے کہ آپ سے سوالات ہوں گے پیڈاگوجی میں. اگلا ہمارا ساتھیوں 9واں نمبر ہے جس کو ہم نے لیا ہے اصلاحی تدریس. یاد رکھیے گا، اس کو یوں سمجھیے کہ کلاس میں کسی ایک طریقے سے آپ سبق دے رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، سلسلہ برابر چل رہا ہے، تو اگر اس میں کوئی خامیاں ہو تو کیا ان کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، اور کہاں تک اصلاح کرنے کی گنجائش ہوتی ہے اور کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. جو سوالات پیڈاگوجی میں آپ کو آئے گا وہ بالکل اس طریقے سے آئے گا کہ جس طریقے کے ایسا لگے آپ کلاس میں بچے آپ کے بیٹھے ہیں، آپ بچوں کے ٹیچر ہیں اور بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں، اور بالکل سیم اسی طریقے سے سوالات آئیں گے. اور جب آپ پیڈاگوجی پڑھ رہے ہوں، چاہے اردو کے ہیں، ہندی کے ہیں، انگلش کے ہیں، یا کسی بھی لینگویج میں، ایک بات یاد رکھیے گا، آپ اگر 1 سے لے کے 5 تک کا فارم فل اپ کیے ہیں تو یوں سمجھیے کہ آپ 6 سال کا بچہ، 6 سال سے 10 سال، یعنی 6 سال سے 11 سال کا جو بچہ ہے وہ کیا ریئیکٹ کرے گا آپ کے کلاس میں آنے کے بعد. 6 to 11 ایئر، یعنی 6 سال سے 11 سال کا جو بچہ ہے، آپ ان کے ساتھ کیسے ویوہار کریں گے، وہ بچہ آپ کے ساتھ کیا ریئیکٹ کرے گا، انہی چیزوں کے متعلق سوالات آتے ہیں. اور اگر آپ جو ہے کہ 6ٹھی 7ویں 8ویں والے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ کو جو ہے کہ 6 سے لے کر کے 6 ایئر سے لے کر کے آپ کو جو ہے کہ 15 ایئر 15 سال کے بچوں کے متعلق سوالات پوچھے جائیں گے. ان کا بیہیویئر پوچھا جائے گا، ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے وہ پوچھا جائے گا. تو پیڈاگوجی کے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں وہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ ٹیچر ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور بچے جو ہے کہ کبھی لیٹ آئے ہیں تو لیٹ آنے کی وجہ جاننی چاہیے یا بچوں کو مارنی چاہیے، ایسے سوالات بن کر کے آتے ہیں. یہ اس طریقے سے کئی سارے ایسے سوالات ہیں جو سماجیات کے متعلق ہیں، جو آپ کے مینٹل ایبلٹیز کے متعلق بھی ہو جاتی ہے، اسی کو تو پیڈاگوجی کہتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، ان سبھی چیزوں کو دھیان میں رکھیے، اور ابھی سے آپ کو مان کے چلنا ہے کہ آپ ایک ٹیچر ہیں اور آپ کے سامنے اگر 8 سال کا بچہ آ جاتا ہے اور ان کا بیہیویئر کچھ ایسا ہے، آپ اسے کیسے کنٹرول کریں گے، اور اس کو ایک سماجیاتی طور پر، ایک تعلیمی ادارے کے طور پر، ان سبھی چیزوں کو اگر آپ ابھی سے پریکٹیکل لے کے چلیں گے تو آپ جو ہے کہ پریکٹیکل آپ پیڈاگوجی سولو کر سکیں گے. کتابی تو انشاءاللہ آپ کر ہی دیں گے جب آپ پڑھیں گے تو، لیکن پیڈاگوجی ایک لینگویج سیٹیٹ کا جو بھی ایگزام ہوتا ہے وہ رٹنے کا نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، سیٹیٹ کا جو بھی ایگزام ہے وہ رٹنے کا نہیں کہ آپ رٹیں، یہ سمجھنے کا امتحان ہے. ٹیچرنگ کا جو بھی ٹیسٹنگ امتحان ہوتا ہے، چاہے وہ اسٹیٹ ہو یا پھر ٹیٹ ہو یا پھر آپ سیٹیٹ ہو، یہ امتحان رٹنے کا نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا، اس میں جو پیڈاگوجی پوچھا جاتا ہے، پیڈاگوجی رٹنے کا نام نہیں ہے، یہ تو آپ کے مینٹل ایبلٹی سے یوں سمجھ، جیسے ریزننگ ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ یہ سمجھیے کہ آپ جب کلاس روم میں ہیں اور بچے کا جب بیہیویئر کچھ کیسا ہو تو پھر آپ کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں. اس طریقے کے سوالات خود سے کریٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ، اور آپ کو جواب دینا ہوگا. یہاں اگر آپ مائنڈ میں، اگر آپ نے مائنڈ فریش کر کے اور ریفریش کر کے پڑھتے رہے ہیں، سمجھتے رہے ہیں، سمجھ کے پڑھے ہیں، اور بچوں کو سمجھاتے رہے ہیں، خود سمجھتے رہے ہیں، تو میں امید کروں گا آپ آرام سے اچھی طریقے سے پیڈاگوجی چاہے کسی بھی لینگویج کا ہو آپ آرام سے سولو
کر پائیں گے۔ تو ساتھیوں دیجیے گا آج ہمیں اجازت، جو ساتھی ابھی تک نہیں جڑے ہیں ہم سے اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ جڑ سکتے ہیں، اور 1 تاریخ سے انشاءاللہ کلاس شروع ہو جائے گا لینگویج اردو، یعنی کہ اردو زبان کا جو ہے کہ مکمل تیاری ہم کرائیں گے انشاءاللہ۔ جڑیے، بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ اور اسی طریقے کے اور بھی اگزام کی تیاری کے لیے جیسے کہ UCG کی کلاس ہم چالو کرنے والے ہیں، تو جڑیے انشاءاللہ، آپ کو فائدہ ہوگا، اور اس کو اپنے تمام ساتھیوں کو شیئر کریں۔ جو بھی ساتھی CTET میں آپ کا فارم فل اپ کیا ہے، آپ کے کلاس میٹ ہیں، یا جو ہے کہ وہ کہیں سے پڑھنا چاہتے ہیں، لینگویج ان کا اردو ہے اور ان کو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا ہے، اور ایک بات اس بار تو خاص ہے، آپ کو پریکٹس بہت ہی کرنی پڑے گی، کیونکہ اس بار امتحان جو ہے کہ آف لائن نہیں بلکہ وہ آن لائن ہے۔ آپ کو سسٹم پہ بیٹھ کر کے آپ کو جو ہے کہ ایگزام دینا ہوگا، تو اس کی بھی آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی۔ وہ کس طریقے سے کریں گے ان کا بھی جو ہے کہ انتظام کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو گاہے بگاہے رہبری کرتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا جب آپ ہم سے جڑے رہیں گے۔ تو ساتھیوں دیجیے گا ہمیں اجازت، ملیں گے پھر ساتھیوں اگلی کلاس میں اگلی ایک نئی جانکاری کے ساتھ، نئی کلاس کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اب اس کو شیئر کریں، دیجیے ساتھی ہمیں، اور اپنے طور پر اجازت، جہاں بھی رہیں سرکشت رہیں، محفوظ رہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے یار دوستوں کے ساتھ خوشحال زندگی جئیں، خوشحال رہیں، تیاری کرتے رہیں اور اس کو شیئر کرتے رہیں۔ اور یاد رکھیے 1 تاریخ کو رات کے 9 بجے جڑنا نہ بھولیں CTET کے پہلے لائیو کلاس میں۔ دیجیے ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔